السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ پر رکھا تو کیا ہوا؟ شمون نامی شخص آتش پرست جو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے 70 برس آتش پرستی میں گزار دیے۔ جب آخر میں بیمار پڑے تو ہر قسم کا عمدہ علاج اور تدابیر اختیار کی مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ ایک دن خواجہ صاحب اس کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ساتھ ہی نصیحت کی، تم نے اپنے 70 برس کفر و شرک میں گزار دیے، اب انجام کو پہنچنے والے ہو، لہٰذا مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے جواب دیا، مجھے مسلمانوں کی 3 عادات ناپسند ہیں۔ نمبر 1، مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی ہیں۔ نمبر 2، موت پر کامل یقین رکھتے ہوئے مسلمان موت کا عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ نمبر 3، خدا کا دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے لیے متمنی رہتے ہیں مگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی باتیں اچھی اور حق شناس کی دلیلیں ہیں مگر تم نے اس باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان کچھ بھی نہ کرے، کم از کم خدا کی وحدانیت پر تو یقین رکھتا ہے تو اسے خدا کا قرب ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے، ایک آتش پرست کو آگ نہیں جلائے گی؟ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، آگ جل رہی ہے، ہم دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے اور دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہنے کے بعد خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا۔ خدا کے فضل اور کامل یقین سے آگ نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر شمون کا دل ہدایات الہی سے منور ہو گیا اور فوراً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بولے، حضرت مجھے اسی وقت کلمہ پڑھائیے۔ ایک عمر تو کفر و شرک میں بسر کی مگر چند سانسیں ابھی باقی ہیں اور کیا خبر یہ موقع پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مطالبہ کیا، اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا گارنٹی ہے کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے اس کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے فرمایا، اقرار نامہ لے آؤ، اور اس پر خواجہ صاحب اور دیگر عادل حضرات نے دستخط بطور گواہ رقم کیے۔ اگر تم مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بخش دے گا۔ پھر شمون نے دل سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور ادھر اس کا وقت پورا ہو گیا اور انتقال کر گیا تو خواجہ صاحب نے غسل دلوا کر کفن پہنا کر اقرار نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر دفنا دیا۔ رات بھر خواجہ صاحب نہ سو سکے، نوافل ادا کرتے رہے اور خدا کے حضور عرض کیا، اے خدا، میں خود ایک گنہگار انسان ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے دعویٰ کر دیا، پروردگار میری لاج رکھنا، ورنہ روز قیامت میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ شمون کے سر پر تاج اور وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے اور خواجہ صاحب سے فرماتا ہے کہ میں بتانے کے لیے وہ الفاظ اور زبان نہیں رکھتا۔ خدا نے مجھ پر مہربانی کر دی اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور ساتھ ہی اپنا دیدار کروا دیا۔ پھر وہ عہد نامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اتنے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اقرار نامہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو فوراً سجدے کی حالت میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مالک، تیری ذات کتنی مہربان ہے، ایک آتش پرست جس نے 70 سال نافرمانی کی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اسے بخش دیا اور اس کی ساری نافرمانیوں کو بیکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔